حور و ملائکہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، حور و ملائکہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، حور و ملائکہ سب خوشیاں منا رہے ہیں، سرکار کی قیامت، سرکار کی قیامت، سرکار آ رہے ہیں، مرحبا بولو مرحبا۔ دوستو آئیے اب ایسے بے بار خطیب سے درخواست کریں جس نے خطابت کی موضوع طلب سنوارنے میں کافی ریزی کی ہے اور اس میدان میں اس نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے جو لفظوں سے بولنے کا ہنر جانتا ہے اور جس کو لفظ مقناطیسی جادوئی مقناطیسیت ہے اور جس کے انداز میں شعلہ بیانی، جس سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبداللہ بن صاحب قاسمی دامت برکاتہ عالیہ سے ہے۔ میں اس وقت حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا بائک کا تشریف لے آئے اور اپنے مواعظ حسنہ سے تمام سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لو بے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا شفیعنا مولانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ صدر محترم، ناظم جلسہ، معزز علماء کرام اور شورائے کرام، میری ماں اور بہنوں اور تمامی سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھو انصاف کی بات بتاؤں آپ کو کہ اس کرسی پر بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر تک ذہن سازی کرنی پڑتی ہے کہ آخر کون سی بات کہی جائے، کیونکہ ایک ضابطہ ہے کہ جسم کے دو چار جگہوں پہ اگر کوئی زخم ہو جائے تو اس کا علاج ممکن ہوتا ہے، اور جب سارا کا سارا جسم زخموں سے لہو لہان ہو جائے تو طبیب حاذق بھی پریشان ہوتا ہے کہ کس انداز پہ علاج شروع کیا جائے۔ میرے دوستو، آج اخروی اعتبار سے ہم ایمان والوں کی زندگی کے کسی بھی عملی شعبے کے دو چار چیزوں میں اگر کوئی کمی ہو تو ان کو علماء ربانی اپنے بیانات سے استفادہ دیں، اور جب پوری زندگی عملیات نبی سے ایک دم مابرہ ہو جائے، پوری زندگی شریعت اور اسلام سے خالی ہو جائے، تو کن کن موضوعات پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ جلسہ جس نام سے رچایا گیا ہے، سبھی جانتے ہیں اتنا بڑا بینر بھی لگا ہوا ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ سیرت
کسی چند عملوں کا نام نہیں ہے کہ علماء ان اعمال کا تذکرہ کر دیں بس سیرت کے سارے حقوق ادا ہو گئے۔ نہیں میرے دوستو، سیرت نام اس چیز کا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف ایک نبی بھیجا، وہ نبی ایسا نبی ہے کہ اس نبی کی بعثت سے پہلے نہ اس زمین اور آسمان میں ایسی شخصیت دیکھی تھی اور نہ قیامت تک یہ زمین اور یہ آسمان، یہ شجر اور حجر ایسی شخصیت دوبارہ دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ نبی خاتم النبیین تھے۔ یہ امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی دوسری امت وجود میں نہیں آئے گی۔ وہ نبی بھی آخری نبی تھے جو دنیا سے نبوت کو پورا کر کے اللہ کے پاس واپس چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا نبی تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو ایک مکمل دستور حیات لے کے آیا ہے، اور خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ وہ میرا نبی کوئی بھی پیغام اپنے نفس کی بنیاد پر، اپنی ذاتیات کی بنیاد پر، اپنی شخصیات کی بنیاد پر امت کو نہیں پہنچاتا۔ قرآن نے فرمایا ما ينطق عن الهوى، میرا نبی تو ایسا نبی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات میرا نبی ارشاد نہیں فرماتا، الا وحی یوحی، مگر وہی بات اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلتی ہے جس چیز کا پیغام اللہ کی جانب سے بذریعہ وحی یا القاء علی القلب کے ذریعے سے جو اللہ کی جانب سے نبی کو عطا کی جاتی ہے، وہی باتیں نبی اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ نے تمام اعتراضات کے ساتھ ایک اعتراض یہ بھی میرے نبی کے ذات اقدس پہ لگا رکھا تھا کہ یہ نبی رات میں نعوذ باللہ من ذالک قرآن کو گڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے وحی ربانی کہہ کر کے دن کی روشنی میں لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا یہ الزام ہے میرے نبی کے اوپر، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، الا وحی یوحی، مگر اللہ کی جانب سے جو نبی کے ذات کے اوپر القاء کی جاتی ہیں باتیں یا بذریعہ وحی نبی تک پہنچائی جاتی ہیں جبرائیل کے ذریعے سے، وہ باتیں میرا نبی امت کو بتاتا ہے۔ کون سا پیغام لے کر کے آئے؟ فرمایا ایک مکمل نظام زندگی میں نے اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا ہے کہ میرے بندوں کو جا کر کے اس نظام زندگی سے باخبر کر دو اور میرے بندوں کو اس بات کی خوشخبری بھی سنا دو۔ اے میرے نبی اپنی امت کو اور میرے بندوں کو یہ خوشخبری بھی ساتھ ہی ساتھ سنا دو کہ میں جو پیغام ربانی لے کر کے آیا ہوں، جو دستور زندگی لے کر کے آیا ہوں، جو شخص بھی میرے لائے ہوئے دستور زندگی کی پیروی کر لے گا، اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لے گا اور زبان سے اس کی تصدیق کر دے گا، اعمال جوارح سے اس کی تصدیق کر دے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اے میرے نبی اپنی امت کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو، میں یعنی زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا رب، اپنی قدرت سے روزی پہنچانے والا رب، یہ وعدہ ہے اس رب کریم کا کہ ہم تمہاری دنیا کی زندگی بھی عافیت کے ساتھ گزارنے کے اصول مرتب کر دیں گے، اور بعد مرنے کے جو ایک ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے، جو لامحدود زندگی ہوگی، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوئے گی، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن تمام انسانیت کے سامنے
موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر کے حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا پوری انسانیت کے سامنے۔ یہ علامت اور یہ اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہوگا لوگوں کے لیے، زندگی میں موت نہیں آئے گی۔ موت کو خود موت نے طلب کر لیا، موت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا۔ اب ہمیشہ ہمیش کی ابدی زندگی شروع ہونے والی ہے، جس کی نعمتیں بھی ابدی ہیں، جس کی جوانی بھی ابدی ہے، جس کا حسن و جمال بھی ابدی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر نوجوانی کے ایام میں بڑے سے بڑی حسین اور جمیل لوگ جن کے حسن کے چرچے ہوا کرتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا قریب آنا شروع ہوتا ہے تو وہ حسن رفتہ رفتہ زائل ہونے لگتا ہے۔ وہ بدن کی شجاعت، وہ طاقت، وہ توانائی، وہ صلاحیتیں آٹومیٹک ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کی بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، کانوں کی سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، دانتوں کی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کے تفکرات کی صلاحیت بھی کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر کی طاقتیں بھی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے فرما دیا ہے میرے بندو مگر ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں ہم جو تمہیں نعمتیں عطا کریں گے ان نعمتوں میں کبھی زوال آنا تو بہت دور کی بات ہے، ان نعمتوں میں کبھی کمی بھی نہیں آئے گی، نہ حسن کبھی زائل ہوگا، نہ شجاعت کبھی کمزور پڑے گی، نہ جسم کی کوئی صلاحیت کبھی کمزور پڑے گی، نہ آخرت کی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی۔ اسی وجہ سے قرآن نے جگہ پہ ارشاد فرمایا جب جنتی کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو اس کے نفس کے چاہنے کے مطابق جس پھل کا ارادہ کرے گا وہ پھل پوری شاخوں سے بھرا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ بندہ اس میں سے جب ایک پھل توڑے گا وہ پھل ٹوٹ کر کے اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی اسی جگہ کے اوپر اس سے زیادہ مزین اور خوبصورت دوسرا پھل اسی شاخ پر دوبارہ نمودار ہو جائے گا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ میرے بندو یہ دنیا نہیں ہے جہاں ہم نے تمہیں آزمائشات کے ماحول میں ڈالا تھا، اعمال کے ماحول میں ڈالا تھا، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر امتحان کے ماحول میں ڈالا تھا۔ بہت ساری دنیاوی نعمتیں ایسی تھی، ایمان کی بنیاد پر میں نے تم کو تمہارے لیے ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا کہ اس کو مت چھونا۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر حلال چیز کو وقت روزہ میں ہم نے حرام کر دیا تھا۔ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، سارے مشروبات حلال ہیں، لیکن طلوع فجر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب تک ایک ایمان کو اللہ نے یہی حکم دیا کہ اب اتنے مخصوص وقت میں حلال چیزیں بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی۔ تم وہ آزمائشات کے ماحول سے گزر کے آ گئے، سردی اور گرمی کے ایام میں وضو کا کرنا، چل کر کے مسجد تک پہنچنا، مجاہدات کا اختیار کرنا، عبادات کے اندر لگ کر کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، وہ فقط ایک آزمائش تھی۔ میرے حکموں کی پابندی کرنے کے لیے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اسی لیے تھا کہ دیکھ لے ہم کون ہمارے حکموں کی پابندی کر کے آتا ہے۔ گویا کہ تم لوگوں نے اطاعت کا حق ادا کر دیا، اپنی ابدیت کا ثبوت دے دیا، مسلمان ہونے کا تم نے ثبوت پیش کر دیا۔ اب یہ ایام خالیہ کی نعمتیں ہیں، اب تم سے نماز پڑھنے کو نہیں کہا جائے گا، آخرت میں روزے کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اٹھنے اور بیٹھنے اور جاگنے کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب تو تم ان
رحمتوں کا فائدہ اٹھاؤ جن رحمتوں اور نعمتوں کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ میرے نبی کے ذریعے سے میں نے تم لوگوں تک یہ پیغام بھیجا تھا کہ جو شخص بھی بندہ ہو یا بندی ایمان کے دائرے میں رہ کر کے اللہ اس کے نبی کے حکموں کی اتباع کر کے آئے گا، ہم اس کو آخرت کی ابدی زندگی میں ابدی نعمتوں سے اس قدر مالا مال کر دیں گے کہ جنتی ایک مرتبہ خود کہے گا کہ اے اللہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کا اتنا بڑا اجر ملنا یہ تو میں نے کبھی تصور تک نہیں کیا تھا کہ ایک چھوٹی سی ریاضت، ایک چھوٹی سی عبادت، چھوٹے سے تقوی کے اوپر، چھوٹی سی ندامت کے اوپر، خلوت میں اللہ کے سامنے محض رو دینے کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر گڑگڑا لینے سے اللہ اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے، یہ تو کبھی ذہن کے قریب سے بھی باتیں نہیں گزری ہوئی تھی۔ بھائی میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا یا تو کوئی آدمی اس جگہ پہ پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر دیکھو بھائی، ادھر بس یہ سمجھو بس ویسے ہے۔ لا حول پڑھو بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ماجمع سامنے متوجہ خطیب کی جانب ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے بات کرنے والے کے دل کے اوپر باتوں کا القاء ہوتا ہے، ذہن کھلتا ہے، منتشر رہیں گے تو یہ تھوڑی باتیں بنیں گی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا دوستو کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے مکمل ایک نظام زندگی دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پیدائش سے لے کر کے موت تک ایک نظام کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زندگی کے گزارنے کا نام ایمان ہے، اسی چیز کا نام مسلمانیت ہے۔ افسوس نہ ولادت کی سنتیں قوم کو یاد رہ گئی، نہ تدفین کی سنتیں یاد رہ گئی۔ بہت اہم بات ہے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، علماء کو چھوڑ کر کے اگر یہ بات پوچھی جائے تو غالباً اکثر لوگ میرے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال دینی سوال ہے کہ ولادت کی سنتیں کیا ہیں۔ سب کے گھروں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں یا پیدا ہونے والے ہیں یا آئندہ انشاءاللہ نسل بڑھنے والی ہے، لیکن ولادت تولید کی سنتوں سے امت بالکل ناواقف ہے۔ میری ماں اور بہنیں بھی سن لیں، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے جب تولید کا وقت قریب ہو تو وہاں پر جو خواتین مدد کے لیے ہوتی ہیں، دائی ہے، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو تعلیم دو کہ وہ زبان سے گفتگو نہ کریں، اشاروں میں بات کریں۔ یہ تولید کا وقت ہے، اس وقت کی یہ سنت ہے۔ اور جب بچہ تولد ہو جائے بغیر کسی تاخیر کے فوراً اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنے والا بچہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز پڑے وہ اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور محمد رسول اللہ کے رسالت کی آواز پڑھنا چاہیے۔ یہ بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، ساری قوم میں بچے پیدا ہوتے ہیں، سکھ، عیسائی، کمیونسٹ، یہودی، نصرانی، مشرک، کافر، سارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ طریقے تولید ایک ہی ہے، طریقہ نہیں بدلا ہے، لیکن جب اسلام والے گھر میں، اہل ایمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، فرمایا اسی وقت سے محمد رسول اللہ کا لایا ہوا قانون اس پر لاگو ہو جائے گا۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ حاضرین خواتین
اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، آنے والے بچے کے کان میں دنیاوی گفتگو نہ پڑنے پائے قبل اس کے کہ اللہ کی وحدانیت کی خبر اس کے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ نہ تولید کی سنتیں معلوم ہیں نہ تدفین کی سنتیں۔ میں آج ایک مٹی میں شریک ہو کر کے آیا ہوں، دماغ میں بات آ گئی، میرا جی چاہتا ہے چند باتیں کہہ دوں۔ اس قدر بے حرمتی ہو رہی ہے کہ ایک دیندار مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، گھر والے بے دین ہونے کی وجہ سے دیندار کو بے دینی کی بنیاد پر قبرستان پہنچا رہے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم ہے میت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ آؤ چند باتیں میں کہہ دیتا ہوں، خوب اچھی طرح سن لو۔ علماء ربانی نے لکھا ہے کہ جب آدمی کے نزع کا وقت طاری ہو جائے، نزع جانتے ہو؟ آخری وقت کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسے سانس کا پھس پھس کر کے چلنا، زبان جب لڑکھڑانے لگے۔ بعض مدبرین نے لکھا ہے جب ناک ٹیڑھی ہونے لگے، سمجھ جاؤ کہ اس کا آخری وقت ہے، دنیا سے وصال کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ گھر کے اور عزیزدار جتنے لوگ ہوں، باری باری ہر شخص کو ایسے شخص کے سرہانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے، اور کلمہ اول اور کلمہ شہادت کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ مگر ایک مسئلہ ذہن میں سن لو، مرنے والے سے کبھی کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے۔ اب تو جہالت یہ ہے کہ آدمی نزع کی حالت میں مبتلا ہے، ہاتھ پیر اس کے کام نہیں کر رہے ہیں، زبان بالکل لکنت کر چکی ہے۔ کوئی اگر آتا ہے تو گھر والے اس کے چہرے کو پکڑ کر کے جھنجھوڑتے ہیں، بھیا دیکھو پھپھو آئی ہیں، سلام کرو، آنکھیں کھولو، خالو ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ منع ہے، ایسے وقت میں ایسے شخص سے یہ باتیں نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ وہ بہت سخت تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ جب ملک الموت آ جائے اور اپنے پنجوں کو سینوں میں گاڑ دے، اس وقت کی تکلیف اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اس وجہ سے ایسے نازک وقت پر صرف اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ برکت کے طور پہ ایک آدمی پڑھ کے چلا گیا بس بات ختم۔ جب تک روح پرواز نہ کر جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جاکنی کا عالم 24 36 گھنٹے چلتا رہتا ہے، نہیں روح قبض، ابھی وقت نہیں آیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ مقررہ وقت پورا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے جاکنی کا عالم شروع ہو گیا، تو ایک مرتبہ سورہ یاسین کا پڑھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ترتیب بنا کر کے آپ پڑھ کے ہٹیں، ہم پڑھنا شروع کر دیں، ہم پڑھ کر کے ہٹیں، بچے پڑھنا شروع کر دیں، ایک ترتیب بنا لیں۔ اور جیسے ہی روح پرواز کر جائے، اب سب سے پہلے کام کیا کریں گے؟ فرمایا جیسے جسم سے روح پرواز کر جائے، دونوں ہاتھوں کو دونوں بغل میں سیدھے سیدھے ڈال دینا چاہیے۔ یہ جو نیت بندھا دی جاتی ہے یہ بدعت ہے قطعی طور کے اوپر۔ نہ مرنے والے مرد کو نیت بندھائیں، نہ مرنے والی عورت کو نیت بندھائیں۔ جب روح پرواز کر جائے، سب سے پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں میں سیدھا کر دینا چاہیے، دونوں پیر کے انگوٹھے کو آپس میں ملا کر کے باندھ دینا چاہیے، اور منہ کو جبڑے سے لے کر کے سر کے اوپر ٹائٹ پٹی سے باندھ دینا چاہیے تاکہ منہ پھیلنے نہ پائے۔ روح کا نکلنا اتنا آسان مسئلہ نہیں ہوتا ہے، جسم کے ایک ایک رگ سے روح کھینچی جاتی ہے۔ ایسے اوقات میں آنکھوں کا کھلا رہ جانا، منہ کا کھلا رہ جانا، یہ عام طور پر ذکر کیا گیا ہے، عام لوگوں کا ایسا ہو جاتا ہے۔
اور بعد میں دیکھنے والے جو ناعقل لوگ ہوتے ہیں وہ ان حیات قضائیہ کو دیکھ کر کے تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو نہیں مرتے ساتھی منہ کون کا ہو گیا. یہ بہت غلط بات ہے. موت نام ہی اس چیز کا ہے. بڑے بڑے حسینوں کے حسن کو سکنڈوں میں مٹی میں ملا دینے کا نام موت ہے. اس وجہ سے فوراً پٹی باندھ دی جائے, آنکھوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے بند کر دینا چاہیے. کچھ دیر تک ان کو بند رکھو تاکہ دوبارہ کھلنے نہ پائیں. جب انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے قریبی عالم کو اس کی خبر دینا چاہیے. خوب اچھی طرح سن لو, رشتہ داروں سے پہلے اپنے امام کو, اپنے مدرسے کے مدرس کو, اپنے قریبی مستند عالم کو سب سے پہلے انتقال کی خبر دینا چاہیے. اور کس غرض سے کہ مولانا صاحب ابا کا انتقال ہو گیا, انا للہ و انا الیہ. میں آپ کو اس وجہ سے باخبر کر رہا ہوں کہ تجہید اور تکفین تک آپ میرے والد کی میت میں موجود رہیں اور مجھے سنت کا طریقہ بتائیں کس طریقے سے ہم اپنے والد کی تجہید اور تکفین کریں. یہ عالم آپ کو اب انشاءاللہ ایک ایک موڑ کی سنت بتائیں گے اور اس سنت کے مطابق اپنے میتوں کی تجہید و تکفین کریں. مگر بڑا افسوس تو یہ ہے کہ اس دور حاضر میں اگر کسی کی نا اتفاقی ہے, کسی سے تعلقات اگر بگڑے ہوئے ہیں تو علماء سے تعلقات بگڑے ہیں. آج قوم کا حال یہ ہے, تھانے والوں سے ہماری بڑی یاری ہے, سی او, ایس او, ایس پی, ڈی ایم تک ہم کو بہت قریب سب پہچانتے ہیں. یہ نیتا گڑھ لوگ ودھائک سے بڑے اچھے ٹیم سے ہیں, منسٹر سے تو دانت کاٹی روٹی ہے, مگر کسی اللہ والے عالم سے دور دور تک شناشائی نہیں. مسجد کے امام سے کبھی تعارف ہی نہیں ہوا. جو تعارف کے ذرائع ہیں آج تک ہم نے ان کو کبھی اختیار ہی نہیں کیا. جب تقریباتیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگ ہمیں یاد آتے ہیں. میں تو اکثر یہ بات اپنے بیانات میں کہا کرتا ہوں, جب بیٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی لسٹیں بنائی جاتی ہیں دعوت میں, سی او صاحب, ایس او صاحب, کپتان صاحب, منسٹر صاحب, یہ صاحب, وہ صاحب, خان صاحب, ذمہ دار صاحب, فلاں صاحب, اور مولانا صاحب مولانا صاحب نہیں ہوتے ہیں. ان کو بعد میں رکھیں گے ان کو. اچھا جب کسی کا گھر میں انتقال ہوتا ہے تب دیکھو مولانا صاحب کی کتنی خیریت پوچھی جاتی ہے. مولانا صاحب پورا اسٹاف ہے وہ, ہاں اللہ کا شکر, کیا بات ہے. ارے وہی ابا کا فاتحہ ہے, پورے اسٹاف کی دعوت ہے. کہاں پکایا ہو؟ مسوری دال ابارے دھرے ہیں, بھات. چلو مولانا فاروق صاحب پورا اسٹاف لے لو. اور جب بکرا کٹا تو فرید محمود, یہ پردھان جی, سی او صاحب, کوتوال صاحب, ارے شرم کی بات ہے. حق یہ تھا کہ اس لسٹ میں علماء کا نام صفحے اول میں ہونا چاہیے. مدرسے میں پڑھنے والے یہ طلباء جو محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں, ان کا نام لسٹ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ان کے کھلانے پہ نبی نے ایک وعدہ کیا ہے, اور ان لوگوں کے کھلانے پہ نہ آخرت کا کوئی وعدہ ہے نہ دنیا کا کوئی وعدہ ہے.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں صاحب یہ سیاسی لوگوں سے یا یہ ادھیکاریوں سے ٹرمز نہ رکھیں، ان کو دعوت نہ دیں، ایسا کچھ نہیں اسلام کے اندر، بالکل اجازت ہے۔ اور خدا کرے قوم میں کچھ لوگ ہمیشہ ایسے رہیں جو ادھیکاریوں کا قرب حاصل کرنے والے بنے، نیتاؤں کے قریب رہنے والے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو مبادا اگر قوم کی کوئی ضرورت پڑی، ہمارے مسجد یا مدرسے کی یا کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پڑی، تو ہماری ترجمانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں ان سے تعلقات ضروری ہیں، لیکن سیکنڈ نمبر پر، فرسٹ نمبر پر ان سے تعلقات لازمی ہیں جن سے تعلقات جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں علماء کی حیثیت کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلالین کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ ایک باعمل عالم ایک مرتبہ جس دسترخوان پر کھانا کھا لیتا ہے، 1 سال تک اس دسترخوان کا اللہ حساب نہیں لیتے۔ یہ اس عالم کی حیثیت ہے اللہ کے نظر میں۔ ایک باعمل حافظ قرآن ایک مرتبہ جس قبرستان سے گزر جاتا ہے، 1 سال تک اس قبرستان کے نافرمان بندوں کے اوپر عذاب کو روک دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تجہید و تکفین کے لیے اپنے مقامی عالم کو باخبر کریں، اپنے امام کو اطلاع کریں اور اس کے سر ذمہ داری ڈالیں کہ آپ اپنی موجودگی میں تجہید و تکفین کے احکامات ہمیں بتاتے جائیں، ہم انشاءاللہ اس کو سنت کے مطابق ادا کریں گے۔ ایک رواج اور بہت غلط ہے، پورے علاقے میں غلط ہے تو یہاں بھی غلط ہوگا۔ خوب اچھی طرح سن لو دوستو، اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، میں بار بار یہ بات دیکھتا ہوں، بستی کے سارے مرد عیادت میں میت کے گھر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد عورت کا جنازہ جہاں رکھا ہوگا اسی جنازے کے قریب میں جا کر کے اس عورت کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہاں پر جو دیگر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی نظریں جاتی ہیں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ثواب کے کام سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، عیادت کی غرض سے جا رہے ہیں، کوئی اس میں حسن نہیں ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، مرنے والے کے گھر پہ بطور عیادت کے جانا سنت ہے، کار ثواب ہے، لیکن اس کا سلیقہ سن لو۔ اگر کسی عورت کا انتقال ہوا ہے، آپ اس کے دروازے پہ جائیں، اس کے گھر کے مردوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے اچھی گفتگو کریں، اگر اچھی گفتگو کرنے کا سلیقہ آتا ہے تو، ورنہ اس سے بہتر ہے کہ خاموش رہیں۔ مرنے والے کے گھر میں جو معصوم بچے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے راستے ہی سے کوئی پھل فروٹ نہیں کچھ ملے تو کم سے کم 2-4-10 ڈبے پارلے جی ہی لے لو۔ اس گھر میں جس گھر میں میت ہوئی ہے، یہ معصوم بچے انہیں کیا معلوم کیا ہے۔ بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ معصوم بچے کسی کے انتقال پہ خوش ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی تقریب ہے جو بہت مہمان میرے گھر آئے گا۔ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ناشتے پانی کا انتظام کر کے جاؤ، چپکے سے بلا کر کے ان کو پہلا پھسلا کر کے کھلا کر کے پانی پلا دو۔ ان کے لیے اپنے گھروں میں کھانے کا انتظام کرو۔ محلے والوں کی یہ ذمہ داری ہے، اہل میت اور اس کے اقربا کے کھانے کا انتظام خود کریں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں میرے علاقے کے اندر جس گھر میں میت ہوتی وہی بریانی بنواتا ہے، اس کے بعد قبرستان پہ اعلان ہوتا ہے کہ سارے آنے والے حضرات بغیر کھانا کھائے نہیں جائیں گے۔ یہ بے غیرت مسلمان قبرستان سے واپس آ کر کے اسی غریب کی دیگ پر گر جاتا ہے۔ غلط ہے، یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ کسی کے غم میں شرکت کا ایک انداز سیکھو۔ یہ حق محلے والوں کا تھا،
اس گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے، یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل خانہ اور اس کے قرابت دار جو دوار سے تشریف لائے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا انتظام محلے والوں کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے، میں دیکھتا ہوں پورے گاؤں کی عورتیں نقاب میں اور بے نقاب اس میت کے گھر میں پہنچ جاتی ہیں۔ جہاں جنازہ رکھا ہوگا مرد کا، اسی جنازے کے پاس جا کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ ہم کارے ثواب کے لیے جا رہے ہیں، علماء سے پوچھو، تمہارے نام اعمال میں عذاب لکھا جاتا ہے۔ جاؤ، منع نہیں ہے، میت والوں کے گھر پہ جائیں خواتین، مگر سلیقہ اس کا یہ ہے جہاں گھر والی خواتین بیٹھی ہیں، یہ آنے والی خاتون انہی خواتین میں جا کر کے شامل ہو جائے۔ دنیا کی باتیں نہ کریں۔ حق تو یہ ہے کہ جاتے ہی فوراً دیگر عورتوں کو کسی تسبیح میں مصروف کر دے۔ گھر سے تھوڑے چنے لے کے چلی جاؤ، مٹر لے لو، کھجور کے بیج رکھے ہوں وہ لے لو، تسبیحاتیں رکھی ہوں وہ لے لو۔ جس عورت کو خالی دیکھو اس کو پکڑا دو۔ یہ وقت گفتگو کرنے کا نہیں ہے۔ عیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کی بیوی کے زخم میں انگلی ڈال ڈال کر کے ہلاتی رہو۔ ہائے بٹیا تمہار کا ہوئی، یہ عیادت نہیں ہے، یہ ایک جہالت ہے۔ اس کے زخم میں انگلی ڈال کر کے کریدنا یا اس کو بار بار اس بات کا احساس دلانا کہ تو ننگے سر ہو گئی، تیرا تاج دنیا سے اٹھ گیا، تو منقوہہ تھی اب بیواؤں کی لسٹ میں آ گئی۔ ہائے افسوس، آج ایک بیوہ خاتون کو اپنے شوہر کی بیوائیگی کا عدت پورا کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے۔ میری ماں اور بہنوں سن لو، آپ حضرات بھی سن لیں، جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے، قرآن نے کہا ہے 4 مہینے 10 دن تک، چاہے عورت بوڑھی ہو، چاہے جوان ہو یا بالکل نوجوان ہو، ہر متوفی عنہا زوجہا کا حکم صرف ایک ہے۔ یہ علماء مستند بیٹھے ہیں، آپ ان سے خوب بعد میں تحقیق کر لینا۔ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو یا بالکل نوعمر ہو، متوفی عنہا زوجہا کی عدت ہر خاتون کے لیے برابر ہے۔ 4 مہینے 10 روز تک عورت اپنے شوہر کی عدت میں رہے گی۔ عدت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اشد ضرورت کے بالکل یہ خاتون نہیں جا سکتی۔ بعض لوگ کھانے کا بہانہ لگا دیتے ہیں، ارے کھانا اس گھر میں پکتا ہے، اس لیے لازمی طور پہ 3 ٹائم اس خاتون کو اس گھر سے نکل کے اس گھر تک جانا ضروری پڑتا ہے۔ غلط ہے، وہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت گزار رہی ہے، باقی ماندہ گھر والوں کے لیے ضروری ہے اس بیوہ کا کھانا اس کے در تک پہنچائیں بغیر اشد ضرورت۔ ہاں کوئی بیماری آ جائے، آٹومیٹک کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ اب ڈاکٹر کے یہاں تک بغیر گئے ہوئے کام نہیں چل سکتا ہے، تو شریعت نے اتنی مہلت دی ہے جتنے میں کام چل سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں جائیں، نبض دکھائیں، اپنی جانچ کرائیں، دوا لے کر کے پھر اپنے شوہر کے گھر میں واپس آ جائیں۔ جاؤ، یہ عورت 4 مہینے 10 روز تک زرق برق کپڑے نہیں پہن سکتی ہے دیگر خواتین کی طریقے سے۔ ناک کا بندہ بھی اتار دینا چاہیے،
کان بھی بالکل ننگے ہو جانا چاہیے، چوڑیاں بھی بالکل اتار دینی چاہیے، بالکل سادہ لباس، کوئی میک اپ نہیں کر سکتی ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ متوفی عنہا زوجہا خوشبو بھی نہیں لگا سکتی اور خوشبودار تیل بھی نہیں لگا سکتی ہے۔ گناہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، 4 مہینے 10 دن تک اس عورت کو اس کی عدت میں رہنا ہے، اس طریقے سے عدت میں رہنا ہے۔ ایک صاحب کا میرے یہاں ابھی جلدی 6-7 مہینے پہلے انتقال ہوا تھا، اتفاق سے ان کی اہلیہ محلے کے اعتبار سے میری بھابھی لگتی تھی۔ میں نے ایک دن غور کیا کہ وہ یار ابھی مہینے 1.5 مہینہ ہوا ہے بھائی جان کا انتقال ہوا، اور یہ پورے کپڑا چوڑی وغیرہ سب پہنے ہوئے کہیں جا رہی۔ میں نے پوچھا رے آپ تو عدت میں ہیں؟ تو کہا نہیں ہماری عدت پوری ہو گئی۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا ہم جب کی سنبھال پہ بے وطن تو رکھ گئے، ہم 40 دن پہلے نے نیت کر لیے تھے، تمہارے سنبھالنے سے نہیں کام چلے گا، نہ تمہاری نیت کا کوئی اعتبار ہے، حکم خداوندی ہے۔ 4 مہینے 10 دن تک اس خاتون کو شوہر کے عدت میں رہنا پڑے گا، اور عدت کی طرح گزارنی پڑے گی۔ جب انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو گیا، خاتون آٹومیٹک عدت میں چلی جائے گی، ان سارے زیب و زینت کی چیزوں کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ جب تجہیز و تکفین کی نوبت آئے، علماء سے پوچھو اب کیا کریں؟ جب غسل دینے کا وقت آئے تو خوب اچھی طرح سن لو، بہتر اور افضل اور سنت یہ ہے کہ بیر کی پتیوں کو ابال لیں، خوب جوش دے لیں، پھر اس کو پانی میں ملا دیں اور اس میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھ لیں۔ پانی تیز گرم نہیں ہونا چاہیے، اتنا کہ جتنا زندگی میں جس نے پانی سے نہانا آسانی کے ساتھ بندہ نہا سکتا ہے، اسی طریقے کے پانی سے مردے کو بھی غسل دیا جائے گا۔ غسل دینے سے پہلے سن لو، جو جسم کے اوپر کپڑے ہوتے ہیں مرنے والے کے، ان کپڑے چاہے جتنے قیمتی ہوں، جد و جہد کر کے سلامت اتارنے کی کوشش مت کرنا۔ یوں نواں سوٹر کلہے ابا پہنے نہ کوئی اتنا آئش کھوئش ہاتھ پاؤں پھیلا کے اتار لیو، کاہے خراب؟ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا قینچی سے کپڑوں کو کاٹ دینا چاہیے، قینچی سے کپڑوں کو کاٹ دینا چاہیے۔ غسل دلانے کے وقت پردے کا پورا معقول انتظام ہونا چاہیے۔ اگر کسی خاتون کے جنازے کو غسل دیا جا رہا ہے تو باقاعدہ چاروں جانب سے جگہ کو ملفوف کر دینا چاہیے۔ مرد کا جنازہ ہو یا عورت کا جنازہ ہو، غسل دینے والے احباب کو بھی ستر عورت بقدر ضرورت نظر پڑ جائے تو مباح، ورنہ بغیر ضرورت ستر عورت کا کھولنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا جب عالم موجود ہوگا وہ آپ کو ساری چیزیں بتائے گا۔ جب غسل دینے کا ارادہ ہو تو پہلے تختے کو، جس تختے پہ غسل دینا ہے، تاک مرتبے اس کو لبان دانی سے دھونے دے دو۔ اگر لبان وقت پر میسر نہ ہو تو اگربتی سے دھونی دے دو۔ کیسے دو گے؟ پٹرے کے سرہانے جانب سے لے کر کے پائتانے جانب کی طرف خوشبو کو ادھر سے ادھر دوڑا دو، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر پٹرے کو اس احتیاط سے رکھو کہ اس کا سرہانہ تھوڑا اونچا رہے۔ پانی نکاس کا بہت خیال رکھو، یہ مائع مغسول ناپاکی کے حکم میں ہے، اس وجہ سے یہ پانی بہہ کر کے ناپدان تک چلا جائے، اس کی رعایت پہلے ہی سے کر لو۔ تختے کو رکھ کر کے جنازے کو پورے اکرام کے ساتھ چارپائی سے اٹھا کر کے، اب جب چارپائی سے اٹھائیں گے، جب عالم موجود ہوگا تو آپ کو بتائے گا کہ اس جنازے کو اٹھاتے وقت کون سی دعا پڑھنا ہے۔
پھر جب اس میت کو تخت پہ رکھنا ہے، اب کون سی مسنون دعا پڑھنا ہے؟ تخت پر رکھنے کے بعد اب اس کو سب سے پہلے وضو کرانا ہے۔ وضو میں بھی سن لیں آپ، دو چیزوں کی غلطیاں میں نے اپنی نظروں سے دیکھی ہیں۔ میت کے ناک اور منہ میں زندہ آدمیوں کی طرح پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ میں جگہ اپنی رشتہ داری میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ وہ نائی غسل دے رہا تھا تو منہ میں پانی ڈال کے چہرہ ہلا رہا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کلی کرا رہے ہیں۔ یہ کلی نہیں، وہ جاہل آدمی۔ سب سے بڑی غیرت کی بات یہ ہے، غسل دے گا کون میت کو؟ سن لو خوب اچھی طریقے سے، جہالت کی بنیاد پر لوگ اپنے مردوں کو نائی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ بڑا مفتی ہوتا ہے نا، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، نوا تو نوا، اس کو کیا معلوم مسائل کی کیا واقفیت ہوتی ہے؟ وہ جاہل ہے بیچارہ، جنازہ اس کے حوالے کر دیا، وہ جیسے سمجھے گا ویسے کرا دے گا۔ چاہے کتا دھوئے دو، چاہے مرے والے آدمی دھوئے دو، بات برابر ہے، 4 بالٹی پانی ڈال دیا، چلو کام ختم ہے۔ سنت طریقے پہ میت کو غسل دینا ہے، تو کیسے کریں گے؟ فرمایا دیکھو، روئی کے چھوٹے چھوٹے 6 ٹکڑے بنا لو، اس کو پانی میں ڈبو کر کے ادھر سے نچوڑ دو۔ پہلی مرتبہ داہنی ناک کے اندر داخل کرو اور اس کو صفائی کر کے باہر پھینک دو، پھر دوسری ڈالو، پھر تیسری روئی ڈالو، 3 مرتبہ دائیں ناک میں، 3 مرتبہ بائیں ناک میں روئی کو ڈال کر کے صاف کر دو۔ یہ ناک میں پانی ڈالنے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ روئی کے ٹکڑوں کو لے کر کے پانی میں بھگا کر کے انہیں نچوڑ دو۔ جب کلی کرانا ہے تو دانتوں کے اوپر دائیں جانب سے، ادھر سے دائیں جانب سے بائیں جانب کو یہ روئی پھیر کر کے اسے پھینک دو، دوسری روئی پھینک دو، تیسری مرتبہ اسی طرح کر کے پھینک دو۔ اس کو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی برابر ہو گئی۔ اب الگ سے کلی نہیں کرانا ہے پانی ڈال کر کے، باقی جو اعضائے وضو ہیں جس طرح دھلنا ہے اسی طریقے سے ان کو باقاعدہ دھل دیں۔ پھر میت کو ہلکا سے پیچھا سے پیچھے کی جانب سے آگے کی طرف اٹھا دیں اور اس کے پیٹ کے اوپر ہلکی طاقت لگا کر کے مالش کر دیں، تاکہ آگے کی راہ سے یا پیچھے کی راہ سے نکلنے والی کوئی غلاظت اگر ممکن ہو تو وہ غلاظت نکل کر کے باہر ہو جائے۔ اس طرح 3 مرتبہ کریں گے۔ جب عالم موجود ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایک پوائنٹ کی رہنمائی کریں گے عالم صاحب۔ اب اس کے بعد ان کو جب غسل دینا شروع کریں گے تو جسم کے پہلے داہنے حصے کے اوپر پانی کو ڈالیں گے، داہنے حصے کو پانی سے تر کرنے کے بعد پھر بائیں جانب حصے کے اوپر پانی سے جسم کو بالکل تر کریں گے۔ اسی طریقے سے جب پیٹھ کے نیچے کروٹ دینے کی نوبت آئے تو پہلے داہنا حصہ اٹھا کر کے ہی صفائی کر کے اسے دھلا جائے گا، پھر بائیں حصے کو دھویا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ غسل کر دینا ہے۔ غسل کے لیے سب سے افضل بات یہ ہے کہ باپ کا جنازہ اس کی اولادیں غسل دیں، بھائی غسل دیں، بھتیجے غسل دیں۔ اسی طرح مرنے والی خاتون میں بھی اس کی بیٹیاں اول ہیں، اس کی پوتیاں افضل ہیں، اس کی بھتیجیاں افضل ہیں، حق ان کا بنتا ہے۔ یہ کسی عالم خاتون سے پوچھ کر کے یا عالم کی بیوی سے، عالم سے کہیں کہ آپ مسئلہ اپنی خاتون کو بتائیں، وہ خاتون اندر جا کر کے غسل دینے والی عورتوں کی رہنمائی کرے۔ مولانا صاحب نے بتایا اب ایسے کر دو، اب ایسے کر دو، اب ایسے کرو۔ اس طرح سنت کے مطابق اسے غسل دے کر کے اسے سنت کے مطابق کفن پہنانے کی کوشش کریں۔ کفن کی سنتیں کیا ہیں یہ بھی سن لو ذرا سے۔ مرد کے لیے کفن صرف 3 کپڑا ہے، خوب اچھی طرح سن لو، 3 کپڑا، اور وہ بھی سفید کلر کے ہونا چاہیے۔
رنگین کفن سنت کے خلاف ہے، سفید کپڑوں میں اور ایسے بھی عام دنوں میں مرد کے لیے سفید کپڑا پہننا مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سفید کپڑا پسند تھا۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے اکثر سفید کپڑا زیب و تن فرمایا ہے۔ جبرائیل جب بھی آسمان سے آتے تھے اللہ کے پاس سے پیغام لے کر کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید زرق برق کپڑا پہن کر کے آیا کرتے تھے۔ مرد کو 3 کپڑے دینا ہے، ایک کرتا ہوگا، ایک تہبند ہوگا اور ایک لفافہ ہوگا جو سب سے نیچے ہوتا ہے، کفنی جسے کہتے ہیں، جس میں جنازے کو پورے طور پہ پیک کر کے لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو کفنی کہتے ہیں۔ مرد کے لیے 3 کپڑے دینا سنت ہے۔ اگر کوئی امیر زادہ یا رئیس زادہ سوچے اپنی مال کے نشے کی بنیاد پہ کہ ہم 6 کپڑے دے دیں، یہ خلاف سنت ہوگا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ عورتوں کے لیے فرمایا گیا 2 کپڑے اس طرح ان کو دینا ہے، ایک اوڑھنی ہوگی اور ایک سینہ بند ہوگا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، سینے کے اوپر رکھ دیا، ایک جو ہوگا اس میں سر کے بال کو 2 جانب حصوں میں کر کے اس میں لپیٹ کر کے اس کو لا کر کے پھر سامنے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ان کو کفن پہنائیں۔ جب پیک کرنے کا وقت آ جائے، اب سنت یہ ہے کہ بایاں حصہ پہلے جنازے کے اوپر پلٹ دیا جائے اور دائنا حصہ بعد میں اس کے اوپر پلٹ دیا جائے، اس کے بعد دونوں طرف کھینچ کر کے کفن کو ٹائٹ کر لیا جائے اور 3 جگہوں سے اس کو بندھن کے ذریعے سے باندھ دیا جائے۔ اس کے بعد سنیں آپ، جب اس جنازے کو لے کر کے چلیں گے تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں، اگر خاتون کا جنازہ ہے تو اس کو کسی بھی شکل سے پردے کے اندر اتنا مغلوف کر دیں کہ اس کے جسم کی حیت نظر نہ آئے۔ ایک بات ضمن میں اور کہہ دو، عام طور کے اوپر جہالت کی بنیاد پر مرنے والے کا جب جنازہ روانہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے، جس کے اوپر بعض بڑی چادریں اس میں سورہ یاسین لکھی ہوتی ہے، ورنہ آیت الکرسی اور چاروں قل وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ خوب اچھی طریقے سے سن لو، یہ چادر جنازے کے اوپر ڈالنا جائز نہیں ہے، علماء سے پوچھ لینا، گناہ ہے، یہ اللہ کے کلام کی گناہ توہین ہے اور اس سے مرنے والے کو بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، چھوٹی سی کہہ دوں۔ جس سال میں حج کے لیے گیا تو حدود حرم میں میں بیٹھا تھا، آپ لوگ موبائل پہ دیکھتے ہوں گے، مولانا مکی صاحب کا بیان آج بھی آتا ہے، ابھی سرچ کریے ابھی وہ سامنے آ جائیں گے۔ یہ حدود حرم میں درس دیتے ہیں۔ اتفاق سے میں اس دن بیٹھا تھا، ایک ہندوستان کے کسی آدمی نے ایک سوال پوچھا مولانا مکی سے کہ حضرت میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے دیجیے۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ کہا حضرت ہمارے یہاں ہندوستان میں جب مرنے والے جنازے کو قبر کے اندر اتارتے ہیں تو قبر کی دیواروں کے اوپر زمزم چھڑک دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو آدمی کہیں نہ کہیں سے لے آتا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس شخص نے یہ سوال پوچھا مولانا مکی سے کہ ہمارے دیار کا یہ رواج ہے کہ جنازے کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر کی دیواروں پر زمزم کا پانی چھڑک دیتے ہیں، کیا اس چھڑکنے سے میت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا یہ زمزم چھڑکنا سنت ہے یا مستحب ہے؟ کیسا یہ عمل ہے؟ بڑی اچھی بات فرمائی مولانا مکی صاحب نے۔
فرمایا سنو ادھر دیکھو ادھر. کہا سنو میں نے اب تک جتنا پڑھا ہے، جتنا میرا مطالعہ ہے، جتنی میں نے کتابیں کھنگالی ہیں، میرا یقین اور ایمان یہ ہے کہ یہ سامنے خانہ کعبہ کے اوپر جو غلاف لٹک رہا ہے، اگر مرنے والے کو اس کپڑے کا کفن دے دیا جائے اور زمزم کے خالص پانی سے میت کو غسل دے دیا جائے. سمجھنا کیا فرمایا؟ اگر غلاف کعبہ میں مرنے والے کو کفن دے دیا جائے اور خالص زمزم سے مرنے والے کو غسل دے دیا جائے اور اس کے بعد اس کی تدفین کر دی جائے، اگر مرنے والے کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہ خانہ کعبہ کا غلاف اور یہ زمزم کا پانی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. اور اگر مرنے والے کو بغیر گور و کفن کے دفن کر دیا جائے، جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا، کفن بھی دستیاب نہیں ہوا، تو بھی میرا عقیدہ یہ ہے جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہو کے سامنے آتا ہے، اگر مرنے والے کے اعمال اچھے ہیں تو کفن کی اور دفن کی اور جنازے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ قبر اس کے لیے خود بخود جنت کا باغ بن جائے گا. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، تدفین کے وقت ایک بات خاص طور سے غور کر لیں، جب عورت کا جنازہ قبر میں اتارنے کی نوبت آئے تو اعلان کر دیں آپ سارے غیر محرم دور چلے جائیں، قبر کے پاس بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مرد عورت کے گھر والے ہی اس کے قبر کے ارد گرد رہیں، چاروں طرف سے کپڑا لگا لیں تاکہ بے پردگی نہ ہوتی پائے. مرنے والے کی اولاد بیٹا ہے، بھتیجا ہے، ماموں ہیں، دادا ہیں، باپ ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ خاتون کے جنازے کو قبر کے اندر اتاریں. سنتی قبر یہ ہے کہ قبر میں لحد بنائی جائے. یہ جو قبر ہمارے یہاں بنتی ہے یہ جائز تو ضرور ہے لیکن سنت نبی کے مطابق نہیں ہے. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحدی قبر بنائی گئی تھی. اس وجہ سے میرے دوستو یہ یاد رکھو، جب بھی خدا نخواستہ اس چیز کی ضرورت پڑے، جب بھی کسی کا انتقال ہو خاندان میں، سب سے پہلے اپنے عالم کو، اپنے امام کو، اپنے معلم کو باخبر کریں اور ان سے یہ تلقین کریں کہ مولانا صاحب آپ تجدید و تکفین تک ہماری رہنمائی کرتے رہیں تاکہ ہماری ماں دنیا سے سنت کے مطابق اٹھ کر کے جائے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری امت کو زندگی کے ایک ایک شعبے کی سنت کا علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.